والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ میں سے بہت سی خواتین یا تو کسی رمضان کے پروگرام میں ابھی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں گی یا آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ابھی بھی رمضان کے 10 دن دیے ہیں جس میں ہم میکسیمم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس مرتبہ آپ کے ساتھ الحمدللہ فوزیہ کے گھر کا ٹریڈیشن بن گیا ہے. بیچاری فوزیہ بالکل خاموش رہتی ہیں. میں پہلے اپنے سارے پروگرامز بنا لیتی ہوں، پھر آخر کے 10 دن فوزیہ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں ٹائم ضرور دے دوں گی. اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ کی رحمت، فوزیہ کی محبت اور آپ سب کی چاہت یقیناً اور میرے والدین کی دعائیں اتنا وقت نکل ہی آتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ کچھ بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. اس مرتبہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے، جو کہ فرسٹ ٹائم میں اپنے پورے جب سے میں الحمدللہ 6-7 سال سے یہ کروا رہی ہوں رمضان کا پروگرام، پہلی مرتبہ کسی حدیث کو میں نے ایز اے کورس شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث جو ہمارا اس 7 دن کا ایک طرح سے چھوٹا سا کورس ہوگی، سیریز آف لیکچرز ہوں گے. آپ کو جیسے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے شیڈڈ بائی العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی. ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہر کیٹیگری پر ایک دن میں بات کروں گی. That will be my flow depending upon the audience. اس لیے کچھ چیزیں میں نے کیٹیگریز کے حساب سے آڈینس پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس میں 2 کیٹیگریز ایسی آتی ہیں جس میں میرا بہت زیادہ دل لگتا ہے، اور وہ 2 کیٹیگریز یوتھ کے متعلق ہیں. تو اگر مجھے نظر آئیں کہ بہت سے نوجوان، تو ہو سکتا ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا لوں، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر کیٹیگری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے اتنا سیکھ سکیں کہ یہ 7 کیٹیگریز کا ہر طرح کا چھوٹا سا یا بڑا سا گلمس ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں حدیث پر جاؤں گی، میرا جو مین تھیم ہوگا شروع کا، مطلب یہ پورے جو سیریز آپ کے چلیں گے اس میں 2 بیسک تھیمز ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عرش ضروری کیوں ہے، اور اللہ کے عرش کی قیامت کے دن اہمیت کیا ہوگی، قیامت کے دن کے گلمس، قیامت کے دن کے سٹیجز، قیامت کے دن کی سختیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کا تھوڑا سا ڈسکرپشن، پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کس کیٹیگری کو خاص طور پر جگہ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ان 7 کیٹیگریز کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی، اس سے تاریخ سے سبق لینے کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ جو امپیکٹ آپ کو فزیکل کلاس کا آتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی واٹس ایپ کلاس کا نہیں آتا. آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سنرجی آپ کو یہاں ملتی ہے، اس سے کہ گھر میں تو میں اکیلی سننے والی ہوتی ہوں، کلاس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ اچھا میرے جیسے اور بھی اللہ کے کلام کے دیوانے ہیں جو کہ اس طرح سے اللہ کا کلام سننے کے لیے محنت کر کے نکلتے ہیں. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ آگے آنا شروع ہو تو یہاں اٹینڈنس کم ہو جائے. جو آپ کو یہاں انرجی ملے گی اور جو آپ اپنے پیچھے اپنے قدم ساتھ لے کر آئیں گی اور آثار چھوڑیں گی، آپ میں سے جنہوں نے سورہ یاسین میرے ساتھ اٹینڈ کی، آپ کو قدم ہوا آثار ہم سمجھ آیا ہوگا. آپ کا ہر قدم جو آپ کے گھر سے آپ کو یہاں تک اور پھر یہاں سے واپس اپنے گھر تک لے کر جائے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں گواہی بن کر لکھا جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا نام لے کر، آپ سے امید رکھ کے، آپ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو احسان کے ساتھ اور پورے تقویٰ حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہر کام کے آغاز میں دعا کر لیا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ ہمارے جتنے بھی کام اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہمیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سورۃ الانبیاء، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں، ہیڈلیسنس میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف ٹائمز، قیامت کے آثار کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے اس میں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بہت ڈیٹیل سے بتا دیے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت میں کیا کیا ایک ایک لمحہ ہونے والا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی کھول کے بتا دیا، تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. آپ اور میں سورۃ الانبیاء کے اس جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں فی غفلت، آپ اور میں غفلت کا حصہ نہ بنیں. اینڈ آف ٹائمز کی جہاں تک بات ہے تو قیامت کی نشانیاں واضح ہوں گی قیامت آنے سے پہلے. اگر ساری احادیث کے علم کو کمپائل کیا جائے تو جو مفسرین نے اور محدثین نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً 150 ہیں، اور میجورٹی اسکالرس کے مطابق وہ 150 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف آخرت کی 10 نشانیاں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بس وہ باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ کا اپیئر ہونا، نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ علامات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ اس ساعہ کو قائم کر دے گا. قیامت کا آغاز ساعہ سے ہوگا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ساعتن، سین الف عین بولتا. ساعتن کہتے ہیں وہ ٹپیکل ٹائم جس میں دنیا کو تباہی کی طرف لے جایا جائے گا. دیٹ ول بی پارٹ آف قیامت. قیامت بہت سے ایونٹس کا سیکوینس ہوگی. ساعہ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور یہ ساعہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ایک ٹرمپٹ، ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کو عربی زبان میں نفخۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آپ کا اور میرا دنیا کا آسمان ہے، جس کو آپ کاسموس کہتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا. سائنس بھی اب اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارا کاسموس، ہمارا ہورائزن، ہمارا یونیورس کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آخری وقت تک کانسٹنٹلی یہ کاسموس ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سور کا حکم دے دیں. جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا ٹرمپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بگل بجائے گا، اس وقت یہ کاسموس جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ رکے گا، اور رکنے کے بعد لائک اسکرول یہ رول ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اور اب تو پھر سائنس بھی اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کر رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سائنٹسٹ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں تھے اور بتا نہیں پاتے تھے. اب اگر آپ ماڈرن فزکس کو پڑھیں تو ماڈرن فزکس ایک ٹائم بتاتی ہے اس یونیورس کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا، یہ کائنات بلیک ہول میں چلی جائے گی، یا ایٹ لیسٹ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے یہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اور اس بلیک ہول کو اس ماڈرن سائنس نے کہا ہے یونیورس کرنچ. یونیورس کرنچ کرے گی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریزمبل کر کے دیکھیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساعہ قائم ہونے کے اوپر زمین کو اسکرول کی طرح لپیٹنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہی ہوگا. تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ قیامت کا پہلا اسٹیج سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا. جیسے اب سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک میسو ہیٹ ہوگی اس ساعہ کے ٹائم پر. ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا، جو کلائمیٹیکل چینج آئے گا، وہ سمندر میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا اور سمندر بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اکثر ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز کی جو ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی
بگننگ کرتے ہیں وہ سمندر اور سونامی سے اور بڑی بڑے ویوز کا شہروں میں آ جانے سے کرتے ہیں. تو اس کا احادیث کے مطابق سمندر کو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا کہ سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو وہ اب یونیورسل ہیٹ کہتے ہیں کہ ایک میسو ہیٹ ہوگی، اور یہ ایک سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر پھر قرآن اور احادیث بتاتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے بعد سیویئر آفٹر شاکس آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ اس ساعت کا آخری سٹیج یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر جتنا بھی کریشن ہے، جتنا بھی مخلوق ہے، سب کو موت آ جائے گی. اور ظاہری بات ہے آپ کی اور میرے لیے دنیا کے کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی، اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. دا پوائنٹ از دس کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی، اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، نو اسپیسیفک ٹائم، کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے، یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں دوبارہ اٹھنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعث، با عین ثا، بعث سے بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے 4 سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں. سٹیج نمبر 1 یہ تھی دنیا ہے اور دنیا پہ ڈسٹرکشن شروع ہوئی، اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ، ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ، جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے؟ ٹیں آواز آتی ہے کانسٹنٹ. ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو 4 سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا سٹیپ دنیا قائم تھی، اللہ کا حکم ہوا، ساعہ شروع ہو گئی، پہلا سور پھونکا گیا. سیکنڈ سٹیپ تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے. اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے، انسان کی موت کے بعد کا معاملہ، عالم امر کا ہوتا ہے، سین ورلڈ کا ہوتا ہے، یا عالم الغیب کا ہوتا ہے، ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کی اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ. لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے، سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے، ایکسپلوژن کا بتاتی ہے، اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں، کون سے سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا. تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتی ہے. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا، لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا، اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں، ان سین ورلڈ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے.
ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا.